بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سپریم کورٹ نے تا حکم ثانی جو سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر بل ہے اس پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ اگر صدر صاحب سائن کر بھی دیں پھر بھی وہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ جب تک اس پر اس کا اپنا جائزہ مکمل کر کے نیا آرڈر پاس نہیں کرتی۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس نے ایک کھلبلی مچا دی ہے حکمران اتحاد میں اور ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر آج دو اہم ایونٹس حکومت کرنے جا رہی ہے۔ ایک تو ان کیمرہ سلامتی کونسل کا، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا ان کیمرہ، اس میں آرمی چیف بھی ہوں گے، ایجنسیز کے چیف بھی ہوں گے اور بھی سارے لوگ انہوں نے بلائے ہیں جو وہ بلاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں ان کیمرہ سیشن ہوگا قومی اسمبلی میں۔ اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ شریک ہوگی اور جو اراکین ہیں وہ ان کو اجازت ہوگی کہ وہ جس طرح کے چاہیں سوال و جواب کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خطرناک بات ہوئی ہے وہ ایک جو قرارداد اور ایک اعلامیہ جو ہوا ہے کہ جناب ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ایوان جو ہے وہ سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا۔ عوامی نمائندوں نے سو موٹو جو تھا اس کے نوٹس کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، قانون سازی کرنے کی کوشش کی، لیکن جو عدالت نے کیا اس نے پارلیمنٹ کی طاقت کو للکارا ہے۔ اب یہ حکومت بالکل سپریم کورٹ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے۔ دو تین آپشنز ہیں۔ ایک تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو پچھلی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں بھی یہ کہا گیا پاکستان کی عسکری قیادت کی طرف سے کہ جو آپ کے سیاسی معاملات ہیں وہ آپ حل کریں گے اور آپ کو اس میں لیڈ جو ہے وہ رول ادا کرنا پڑے گا، سیاست سے فوج کا کوئی عمل دخل نہیں۔ لیکن کچھ لوگ حکومت کے یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کو اپنی مرضی سے ہینڈل کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک اس طرح کا بلینک چیک دے دیا گیا کہ ٹھیک ہے ہم جو چاہیں کریں۔ اور پھر اس کے بعد فوری طور پر مریم اورنگزیب صاحبہ نے چیف جسٹس صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا تھا۔ پھر جو نظیر اعظم تارڑ ہیں ان کی جو گفتگو ہے وہ بڑی سخت قسم کی گفتگو۔ آج انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو ایک سوال کے جواب میں کہ حکومت کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنا آتا ہے، ہم اپنی ریٹ اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ دو سپریم کورٹ ہوں۔ اچھا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انہوں نے بہت کوشش کی جو ناکام ہو گئی۔ سپریم کورٹ کے اندر جو ججز کی تقسیم ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ انہوں نے دو تین ججز کو سامنے اپنا ٹارگٹ رکھ کے ان کی حمایت کو دوسرے گروپ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ ان کا جو حامی میڈیا ہے اس کو یہ انہوں نے بتایا، انہوں نے باقاعدہ طور پر خبریں بھی چلائیں کہ جناب 9 ججز ہو گئے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو گروپ ہے وہ اب 9 ججز پر چلا گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج 8 ججز نے جب دستخط کر دیے کہ جو پارلیمنٹ کا جو بل ہے وہ تا حکم ثانی اس کو ہم روک رہے ہیں اور یہ اس پر یہ نافذ العمل نہیں ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، تو بڑا کھل کر انہوں نے اس سارے مسئلے میں اپنی جو پوزیشن ہے وہ واضح کر دی۔ اور اب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس، ان کو کسی عددی اکثریت کی ضرورت نہیں ہے، آئین اور قانون کے تحت وہ چیف جسٹس ہیں اور سپٹمبر تک وہ چیف جسٹس ہیں اور ان کے پاس سارے اختیارات ہیں، بینچ بنانے کا اختیار ہے، سو موٹو لینے کا اختیارات ہے، کسی چیز پر بھی وہ سو موٹو لے سکتے ہیں، کوئی کسی طرح سے بھی ان کو کوئی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو بینچ مارک یا جو سٹینڈرڈز یہ اپوزیشن پی ڈی ایم کر رہی ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اب اس وقت سپریم کورٹ میں جو ججز کی اکثریت ہے وہ بھی عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ ہے۔ اور آج انہوں نے جو کچھ کیا پوری قوم جو ہے وہ اس کی تعریف اس کی ہو رہی ہے۔ اب یہ طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ وکیلوں کو اپنے حامی وکلاء کو لا کے تو یہ سپریم کورٹ پر پھر دوبارہ یہ کوئی مہم جوئی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو اس وقت پی ڈی ایم کے اندر جو ایک تبدیلی آئی ہے اس ساری صورتحال میں، وہ ایک تبدیلی پیپلز پارٹی کی طرف سے تھوڑی آئی ہے۔ تبدیلی پیپلز پارٹی نے، ان کے لیڈران نے اپنی قیادت سے یہ کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پی ڈی ایم کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے، ڈائلاگ جو ہے اس کو اس آپشن کو کھلا رکھنا چاہیے۔
اور اس کے لیے سب سے پہلے وہ پی ایم ایل این سے بات کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ اگر اور پارلیمان یا حکومت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں تو پھر کوئی تیسری قوت جو ہے اس کا بڑا امکان ہے کہ وہ اس ساری صورتحال میں لے سکتا ہے اس کا ایڈوانٹیج. لیکن جو ایک بڑی پرابلم اس وقت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے نا, یہ اگلے ایک ہفتے کے بعد اس کے 90 دن پورے ہو جائیں گے. جب اس کے 90 دن پورے ہو جائیں گے, الیکشنز کا ابھی کوئی اعلان نہیں ہے, الیکشنز کا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے, تو آئینی اور قانونی طور پر یہ حکومت کنٹینیو نہیں کر سکتی. یہ حکومت آئینی طور پر, آئین یہ کہتا ہے کہ جب نگران حکومت اگلے انتخابات تک وہ رہے گی, اور وہ انتخابات 90 دنوں کے اندر ہونے ہیں, 90 دنوں سے زیادہ وہ بڑھ نہیں سکتے. اب انہوں نے انتخابات کو آگے کر دیا ہے, تو پھر جو نگران حکومت ہے یہ کب تک جاری رہے گی, اس پر بڑا سوال ہے. یہ معاملہ عدالت میں جائے گا, اور اس میں اگر نگران حکومت فارغ ہوتی ہے تو آئین پاکستان کے مطابق اگر چیف منسٹر نہ ہو تو جو اسپیکر ہیں وہ قائم مقام چیف منسٹر بن جاتے ہیں. تو اب اس وقت پنجاب میں سبطین خان جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے, وہ کیونکہ اگلی اسمبلی کے اجلاس تک وہ اسپیکر ہیں. جب نئی آئین اور قانون کے مطابق جو اسمبلی نئی الیکٹ ہوگی انتخابات کے بعد, اس کا جو پہلا اجلاس ہے وہ سبطین صاحب اس کو پریزائڈ کریں گے, اور تب تک وہ اسپیکر ہیں. اس اجلاس میں اراکین اپنا حلف اٹھاتے ہیں, اور اس کے بعد اسپیکر کا انتخاب ہوتا ہے. تو پھر جو اسپیکر ہوتا ہے وہ ریلیو ہو جاتا ہے اپنی ڈیوٹی سے, اور نیا اسپیکر ٹیک اوور کر لیتا ہے. تو اب یہ جو نگران ہے حکومت, ان کی جب میعاد ختم ہوگی تو اس کے بعد یہ اگر عدالت میں یہ معاملہ جاتا ہے تو یہ اٹ از ویری لائکلی کہ سبطین خان جو ہیں وہ پنجاب میں ان کو پھر چیف منسٹر بنا دیا جائے قائم مقام, جب تک انتخاب نہیں ہوتے, یا جب کوئی تک نئی کوئی صورتحال نہیں بنتی. یہ پیپلز پارٹی اس بات کے دے آر مائنڈفل آف دیٹ, اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مذاکرات کی بات کر کے عدالت کو اس میں انوالو کر لیا جائے کہ جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور ہمیں آپ ٹائم دے دیں, ہم ایک ہی دن انتخابات کراتے ہیں, اور یہ سیٹ اپ جو ہے اس کو کنٹینیو آپ رکھیں. اب یہ ایک ان کی چال بھی ہو سکتی ہے, یا وہ یہ بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ ہے اس کو وہی پاکستان کے مسئلے کا حل ہے. سو یہ جو ہفتہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہفتے والے دن ایک, یعنی میں ویک کی بات کر رہا ہوں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, لیکن ہفتے والے دن جیورسٹ راؤنڈ ٹیبل ہے لاہور میں. چودھری اعتزاز احسن, سردار لطیف خان کھوسا, حامد خان, اور ٹاپ جو جیورسٹ ہیں وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور جو اس وقت وکلاء کی تحریک اب پکڑ رہی ہے, کیونکہ آج حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے حامی وکلاء کو انہوں نے تھوڑا سٹیمولیٹ کیا ہے. اس وقت قائم نگران وزیر اعلیٰ اور وفاقی حکومت یہ پیسے لے کے باہر کی طرف جا رہے ہیں, جہاں پہ جاتے ہیں کہیں کروڑ کا چیک, کہیں پہ 50 لاکھ کا چیک, کہیں پہ 2 کروڑ کا چیک. وکیل جو ہیں وہ چیک بھی لے رہے ہیں, لیکن ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چیک ہم لے رہے ہیں, لیکن ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم سپریم کورٹ کے پاس کھڑے ہیں, اور ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب آج کا دن اس لحاظ سے اور بھی بہت اہم ہے کہ چیمبر میں سماعت ہوگی. تینوں ججز جو ہیں وہ چیمبر میں جو ڈاکومنٹ کہا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, فائنانس منسٹری اور الیکشن کمیشن, اس کا ایگزامن کریں گے. اور اس کے بعد کوئی آج بڑا فیصلہ آ سکتا ہے, آج کوئی بڑی اناؤنسمنٹ آ سکتی ہے, کوئی بڑی ڈائریکشن آ سکتی ہے فائنانس کے حوالے سے, سیکورٹی پلان کے حوالے سے. تو تمام نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف, قومی اسمبلی میں بھی, کیونکہ حکومت نے بھی اپنا تھیٹر میں نے آپ کو بتایا وہ پورا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیٹس سی واٹ ہیپنس. میں انشاءاللہ تعالیٰ تازہ ترین آپ کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے, سپریم کورٹ سے بھی, قومی اسمبلی سے بھی, کیونکہ مین سٹریم میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کر رہا زیادہ. بٹ اسٹے ٹیون ٹو اس, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.